अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे ख्याल में टॉपिक तो आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे, जो थंबनेल के ऊपर आप देख चुके हैं। शहरयार आफरीदी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और कश्मीर कमेटी के सरबराह भी हैं, उनके हवाले से ये वीलॉग है। शहरयार आफरीदी साहब के बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहरयार आफरीदी साहब इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी हैं और बड़ी पुरानी एसोसिएशन है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इससे पहले वो मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स भी रह चुके हैं और वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर भी स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं। ये नारकोटिक्स के जो मिनिस्टर थे, तो आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर वो जो उनके ऊपर ड्रग्स का एक केस बना था, तो तब इन्होंने उस वक्त ये क्लेम किया था कि जी मैंने जान अल्लाह को देनी है और मैं बिल्कुल अपने इस बात के ऊपर कायम हूँ कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से जो है वो ये सारी मुनशियात जो हैं वो बरामद हुई हैं। बहरहाल वो केस तो इस वक्त अदालत के अंदर चल रहा है, लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह को जो है वो बेल मिल गई थी। इंटीरियर मिनिस्ट्री की इनके पास स्टेट मिनिस्टर थे ये उसके, वहाँ से भी इनको फिर हटा दिया गया था। एनीवेज, उसके बाद कश्मीर के हवाले से जो है वो जो इसकी कश्मीर कमेटी है उसकी सरबराही फिर उसके बाद इनको मिली थी। शहरयार आफरीदी साहब पिछले दिनों आपको याद होगा कि बैरूनी दौरों के ऊपर गए हुए थे और अपने उन दौरों के दौरान गालबन ये पहले अमेरिका गए थे और शायद उसके बाद फिर ये फ्रांस गए थे। फ्रांस के अंदर जब ये वहाँ पे गए थे तो एक तकरीब मुनक़िद की गई थी वहाँ पर, और कश्मीरी कम्यूनिटी जो है उनकी जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई थी और उसके अंदर इनको मदऊ किया गया था। वहाँ पे जब इन्होंने तकरीर की तो तकरीर के बारे में तो खैर और बात है, मैं वो एक अलग चैप्टर है बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे एक सहाफ़ी हैं यूनुस खान साहब, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये जसारत की थी शहरयार आफरीदी साहब से एक अदद सवाल करने की। अब वो सवाल क्या था और शहरयार आफरीदी साहब का जवाब क्या था, देखिएगा ज़रा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पार्लिमानी चेयरमैन हैं, आपका काम दुनिया के वालों तक कश्मीर का मुकदमा पहुंचाना है। आप यहाँ पे फ्रांस में आए कि आपने यहाँ पे किसी थिंक टैंक या फिर फ्रांसीसी पार्लियामेंटेरियन से कश्मीर कास के लिए बात की है? यहाँ पे आप सारे पाकिस्तानी हैं, कश्मीर के हवाले से हम एहतजाज करते रहे, ये हमें तो अजबर याद हो चुका है। हमें यहाँ पे गोरों को, यहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट को बताना कि आपने इस हवाले से कोई इक़दाम किया, किसी से मिलने थिंक टैंक या उससे। आपका नाम क्या है? यूनुस खान। यूनुस भाई, मुझे मीग्रेन होकर आधे सर का दर्द, आई नीड योर अटेंशन। तो मैं यहाँ पे इलाज करने पहले 2-3 दिन इलाज करने के लिए एक डॉक्टर का मुझे बताया गया था। मैं जैसे ही आया तो मैंने अपनी टीम को ऑन बोर्ड लिया। मैंने कहा मुझे थोड़े दिन दे दें, उसके बाद यहां पे कल्चर डिफरेंट है। यहां पे 1 महीना पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है पार्लियामेंटेरियन से, थिंक टैंक से, एक प्रॉपर चैनल है। आप जब बाहर से आते हैं, अपने मुल्क की यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरा विजिट यूएस का था, यूएस के स्टेक होल्डर्स का था, और यहां पे और इटली में मैं अपनी कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी को रीच आउट करूंगा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट विजिट है जिसमें कनाडा, जिसमें यूरोप, ब्रसल्स, जिसमें इंग्लिस्तान, प्रॉपर पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट इंटरेक्शन होगा। आईपीयू को एंगेज करके, अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को एंगेज करके हम यहाँ के थिंक टैंक्स, बिकॉज ये भी चाहे तो नहीं कर सकते, इन्होंने आगे रिक्वेस्ट प्लेस करनी होती है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट। इज दिस द वे? ये जनाब, आपने ये सवाल भी सुना और आपने जवाब भी सुना। अब हुआ क्या था कि जब ये इस सवाल जवाब के बाद ये इनकी ये जो वीडियो थी, ये सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर काफ़ी वायरल हुई कि एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जनाब आपकी तैयारी क्या थी, आप यहाँ पर आए हैं, आपको चाहिए था कि मैं यहाँ के थिंक टैंक से मिलते, जो हाई डिग्निटरीज हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर, आप उनसे मिलते, कश्मीर कॉज के हवाले से आप उनसे मिलते,
تو آپ بغیر تیاری کے یہاں پہ آ گئے. آپ نے تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی وہ ان سے اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں, تو میری یہاں پہ تو اپوائنٹمنٹس کے ساتھ ہی کام ہوتا ہے. تو اٹ بیکیم کوائٹ امبیرسنگ کہ ہم لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں جی کشمیر کے حوالے سے ہمیں لابی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کشمیر کاز کے حوالے سے مختلف پوری دنیا کے اندر مختلف ایمبیسیز کے ساتھ, مختلف گورنمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے, پاکستانی ایمبیسیز کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن شاید اس طرح نہیں ہو رہا. اور یہاں پہ جو شخص انچارج ہے کشمیر کے افیئرس کے حوالے سے وہ بھی اپنی تیاری کر کے نہیں آیا ہوا, اور وہ بھی جو ہے یہاں پہ اسٹیٹ ڈگنیٹریز کے ساتھ جو ہے اس کی ملاقاتیں ہی نہیں ہو پا رہی. تو وہ کافی امبیرسنگ سچویشن تھی. اچھا اس کے بعد اور ظاہری بات ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوا. ٹھیک ہے وہ بیمار تھے, وہ آپ ان کو وہ مارجن اس کا دینا پڑے گا, لیکن بیماری ختم ہونے کے بعد کم از کم وہ سب کچھ ہو سکتا تھا. اچھا اب ہوا کیا کہ اس ساری چیز کے بعد اطلاعات کے مطابق شہریار آفریدی صاحب یہ جو کوشچن اور آنسر ہوا تھا اس کے بارے میں ہی واز ویری اینگری, اور انہوں نے یہ اس کا اظہار جو منتظمین تھے ان کے ساتھ بھی کیا. لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد وہ چند منتظمین کے ساتھ جب بیٹھے تو بیٹھ کے جو گفتگو کی انہوں نے, اور خاص طور پہ انہوں نے یہ پوچھا کہ جی یہ اس نے کیوں سوال کیا اور اس کو سوال کرنے کی اجازت کس نے دی. وہ جو ان کی ساری کنورسیشن ہے وہ ساری کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈڈ تھی, اور وہ تقریباً کوئی 38 منٹ کی گفتگو ہے, 38 منٹ کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے جو شہریار آفریدی صاحب کر رہے تھے. اب اس کے اندر انہوں نے وہ جو صحافی ہے یونس خان اس کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی ہے اور اس کو جن جن القابات سے نوازا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو آرگنائزرز تھے ان کو جس قسم کی لینگویج ان کے حوالے سے استعمال کی ہے کہ جی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو وہ آڈیو سنا دیتا ہوں, تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں وہ کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں. سنیے گا ذرا. بابر بھائی آپ نے بلایا تھا, آپ کی ایونٹ میں آیا تھا, آپ نے مجھے کہا سوالات, میں نے کہا کہ میں سوالات کا جواب نہ دوں تو یہ کل کو کہیں گے ڈر رہا ہے, بھاگ رہا ہے. میں نے آپ کے لیے اوپن فورم رکھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ کون سور ہے, کون کتا ہے, کون انسان کا بچہ ہے. میں تو نہیں رہوں گا فرانس میں, آپ کو پتہ ہے. وہ جب کوشچن کر رہا تھا آپ کیوں چپ تھے, آپ نے اس سے پوچھا, آپ دونوں نے, آپ کی تنظیموں نے اس سے پوچھا کہ تم نے خبر کس چیز لگائی ہے؟ جی میں نے پوچھا. کیا پوچھا؟ مجھے تو کوئی ریزلٹ نہیں آیا. وہ تو ابھی بھی مجھے فون کر رہے ہیں. مجھے اس نے یہ کہا ہے کہ افضال ڈال صاحب کے فون پہ میری بات ہوگی ہے شہریار صاحب. ہوئی ہے. ہوئی ہے. کیا بات ہوئی ہے؟ بات یہی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ خبر کیوں لگائی ہے. جی جی. تو وہ یہ کہہ رہا تھا میں نے کہ کہا تو ہوتا کون ہے خبر لگانے والا. جی جی. پھر اس نے کہا جی میری بات ہوگی امبیسڈر صاحب کی کال آئی ہے. اس کے بعد شہریار سے میری میں بات نے ہوئی. ایمبیسیڈر کو کہا, ایمبیسیڈر نے پریس اٹاشی کے تھرو, بابر بھائی آپ ناراض نہ ہو, میں منافق نہیں ہوں, میں یہاں پہ ہنستے ہنساتے ابھی آپ سب کے ساتھ ملوں. آپ لوگوں نے میری عزت کا جنازہ نکالا ہے, آپ نے نکالا ہے, میں نہیں جانتا تھا ان کو. آپ نے مجھے, آپ کو میں بڑا سمجھتا ہوں, عزت سمجھتا ہوں. شہریار کی بات ہوتی تو میں آپ کے پاؤں کی جوتے کے برابر ہے. یہ پاکستان کی بات ہے, آپ نے پاکستان کی ماں بہنیں کی ہے ایک بغیرت آدمی کے آگے. اس دلے کے ساتھ ابھی کیا کریں گے؟ یہ کہنا کہ ہاں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو پوچھو, اس کو رگڑو. اگر آپ کشمیری ہو اور حلالی ہو, اور اگر آپ پاکستانی حلالی ہو, میک ایم اکاؤنٹیبل دیٹ بغیر. یہ کہ کیا بات ہوئی, کل کو کوئی کسی کی بےزتی کرے گا, آپ اس کو یار ہم نے چھوڑ دیا. میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اگر آپ نے ان سے نہ پوچھا. صاحب اس کا یہی ہے کہ آپ تو کل جا رہے ہیں, میں اور چودھری رزاق صاحب, بابر بھائی اور مرزا صاحب ہم میٹنگ بٹھا دیتے نا. ہمارا کام نہیں ہے, جن کا پروگرام تھا ان کا حق بنتا ہے بات کرنا, ٹھیک ہے نا. ہمارا کیا حق ہے اس میں, ہم نے کون سا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کام ہی نہیں ہے مرزا صاحب, نہ آپ کا کام ہے, نہ طاہر بھائی کا کام ہے, نہ وجاد کا کام ہے, نہ کسی اور کا, کسی کا. یہ کام ہے بابر بھائی کا اور ان کا کام ہے, ان سے پوچھیں. جنہوں نے دیکھو پروگرام ان کا حق بنتا ہے, کسی اور کا نہیں حق بنتا, ٹھیک ہے نا. جیو خبریں چلا رہے ہیں. نہیں, وہ بھی تو ہمارے ساتھ آتا ہے, ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے, ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے. ہم بیٹھ کے میٹنگ تو کھا دینا, اس کے ساتھ گیس کرنے, سوال کرنے سے پہلے پوچھ تو لینا. ہاں جی. It's not about excuse. He needs to ایکسکیوز تو ہوتا ہی ہے. ایک منٹ, اس کا حل کیا ہے پھر, صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا حل کیا ہے, کیا کرنا چاہیے. خبر کو کریں. نہیں ہم معافی مانگے, اس کے اوپر دباؤ ڈالا, معافی مانگی تو نہیں اس کو اور ملے گا, کیونکہ جو بھی ہو وہ ایک صافی ہے. اب یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی.
بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ جب یہ اس جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے وہ تقریر کر رہے تھے اس تقریب کے اندر، تو اس جگہ کے اوپر بھی انہوں نے وہاں پہ چند دو لوگوں کو آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہوئے سنا، دیکھا کہ ان کی تقریر کے دوران جو ہے وہ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ان کو وہ چیز بھی بڑی ناگوار گزری، پتہ نہیں بہت غصے میں تھے اس دن. وہ اپنی مجھے کچھ اور بھی کلپس ان کے پتہ لگے ہیں، وہ بہت ہی غصے میں تھے. تو وہ دو افراد جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے سیدھا سیدھا ان کے اوپر بھارت کے ساتھ ملوث ہونے کا جو ہے وہ الزام تک جڑ دیا. اس تقریب کے دوران انہوں نے کیا فرمایا ذرا دیکھیے گا. ایک دو صاحبان میرے ریڈار پہ آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ میں کھانے سے پہلے ان کے ساتھ ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی ایسی ضروری بات ہے کہ جو آپ کے سوچ کو کہیں اور لے کے گئی ہے. یا تو پھر وہ دونوں صاحبان مجھے لگتا ہے کہ پلانٹڈ ہے، انڈیا نے مودی میں بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ یہ تقریب کے دوران جو ہے یہ کس طرح انہوں نے دو لوگ جو صرف بیسکلی آپ کی تقریر نہیں سن رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کے اوپر بھی کیا الزام جڑ دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آخر یہ کب سمجھ آئے گا، یہ کب انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں گے کہ بھائی جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہے آپ سے سوال کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے حوالے سے اس قسم کی غلیظ لینگویج جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں، یا آپ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں جی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. مطلب یہ اس کی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. تو ظاہری بات ہے اگر کسی اور ملک کے اندر اس طرح کی چیز ہوتی، کسی ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر اس قسم کی چیز ہوتی، اس منسٹر کو ایکچولی اپنے عہدے سے ریزائن کرنا پڑتا. لیکن یہ شہریار آفریدی صاحب ہیں، میں پوری طرح اس امید کے ساتھ ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اور بھی ان کے کئی لوگ ہیں، آپ ان کی لینگویجز اٹھا کے دیکھیں، کوئی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا. پرویز خٹک صاحب بڑی اس قسم کی لینگویج یوز کر چکے ہیں. شہریار آفریدی صاحب ایک ٹاک شو کے اندر، جیو کے ٹاک شو کے اندر بڑے غصے کا اظہار کر چکے ہیں. تو افسوس کا مقام ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کو اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ ایک صحافی کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال کرنا پڑی. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.